الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے وضو کی سنتوں کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے تقریباً 2 یا 3 سنتیں ہم نے پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ذکر تھا، اس کے بعد مسواک کے حوالے سے کچھ احادیث اور اس کے فوائد ہم نے ذکر کیے تھے۔ مسواک سے متعلق ہی کچھ مسائل ہمارے پاس آج ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد دیگر جو وضو کی سنتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آج مسئلہ ہے مسواک کے حوالے سے، جو عموماً لوگوں کے ہاں اس میں شبہ پایا جاتا ہے، اشکال پایا جاتا ہے، اور وہ ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، صبح کے وقت میں کرنی چاہیے، شام کے وقت میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے فقہا کی مختلف آراء ہیں اور اختلاف موجود ہے، تو ہم اس اختلاف کو پڑھتے ہیں اور راجح اور درست موقف تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں روزے کی حالت میں جو مسواک کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں فقہا کے 3 قول ہیں۔ فقہا کے 3 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ مسواک کرنا روزے دار اور غیر روزے دار دونوں کے لیے ہی سنت ہے، کوئی فرق نہیں روزے دار اور غیر روزے دار میں، دونوں کے لیے ہی مسواک کرنا سنت ہے، چونکہ جو احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ مطلق ہیں، ان کے اندر روزے دار یا غیر روزے دار کا ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر روزے دار ہو تو وہ مسواک کرے اور روزے کی حالت میں مسواک نہ کرے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور یہ احناف اور متاخرین حنابلہ کا مذہب ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے عصر حاضر میں احناف سمجھتے ہیں کہ شاید مسواک کرنا جائز نہیں، حالانکہ مذہب کے اندر یعنی مفتہ بھی احناف کے ہاں جو ہے مسواک روزے کی حالت میں کرنے کا جواز ہے، لیکن اس کو بہت سارے جو احناف وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکروہ ہے، جبکہ مذہب حنفی کے اندر بھی باقاعدہ جو ہے یہ مستحب ہے اور سنت ہے، اور اسی طرح متاخرین حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ان کی دلیل گزشتہ احادیث ہیں جو مسواک کرنے کے حوالے سے ہیں، اور وجہ استدلال ان احادیث سے یہ ہے کہ ان میں روزے دار یا غیر روزے دار، مطلب روزے یا غیر روزے کی قید نہیں لگائی گئی، مطلق اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی جو فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ بعض احادیث میں آتا ہے ما کل صلاۃ ما کل وضوء عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ میں حکم دیتا، اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں لوگوں کو ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، لیکن بعض حدیث میں آتا ہے کہ میں انہیں مطلق حکم دے دیتا، اس میں وضو کی قید نہیں، نماز کی قید نہیں، کہ میں انہیں حکم دے دیتا کہ مسواک کریں۔ بہرحال یہ دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ کہ زوال کے بعد مکروہ ہے، اور زوال سے قبل یعنی ظہر سے پہلے پہلے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد جو ہے وہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ مذہب شافعیہ اور متقدمین حنابلہ کا ہے۔ پہلے قول میں متاخرین حنابلہ ہیں اور اس میں متقدمین حنابلہ ہیں، اور یہ شافعیہ کا مذہب ہے اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری دونوں صحابی روایت کرتے ہیں، قالا، ان دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے، ان الصوم لی، بے شک روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، باقی اعمال بھی اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی جزا دے گا، باقیوں کی بھی اللہ ہی جزا دیتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ ہاں نور ہرا۔ سر روزے کو اسپیسیفکلی اس لیے مینشن کیا گیا ہے کہ روزے کی جو حالت ہوتی ہے اس میں صرف اللہ اور بندے کا ہی معاملہ ہوتا ہے، باقی کوئی انسان شامل نہیں ہوتا، مطلب باقی اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، اور روزے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے ہوتا ہے۔ وانا اجزی بھی، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی اعمال کی بھی تو اللہ ہی جزا دے گا، انسان تھوڑی دیں گے۔ سر اس کا اجر کیا ہے وہ مینشنڈ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو باقی اعمال کا اجر لکھنے کا حکم دیتا ہے،
لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے یہاں لکھ دو کس نے میری ذات کے لیے روزہ رکھا، بس یہ لکھ دو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں وانا اجزا بھی، یعنی بعض علماء نے یہ عبارت پڑھی ہے اجزی بھی کا مطلب اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ دیا جاؤں گا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جو ہے وہ اپنا دیدار کروائے گا یا رویت ہوگی۔ مختلف اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے کی جزا جو ہے وہ مخفی رکھی ہے، جو اللہ قیامت کو اپنے بندے کو عطا کرے گا، اور ایسی اللہ عطا کرے گا روزے کی کہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ ان للصائم فرحتین، بے شک روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ خوش دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوا ہے اور اس نے پورا دن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس روزے کے اجر کا مستحق ہو گیا ہے جو اس نے اللہ کی ذات کے لیے رکھا تھا اور جس کے اجر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھوکے اور پیاسے انسان کو کھانا ملتا ہے تو اس وقت بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ، اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا فرحا، تو اللہ اس کو خوش کر دے گا، خوش ہو جائے گا مومن روزہ رکھنے والا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم علیہ السلام کی جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کے منہ سے آنے والی جو اسمیل ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے، پسند ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اور یہ اس کی گویا کہ مدح اور یہ تعریف ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی ذات کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے نفلی، ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات روزے کی فضیلت میں وارد، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اب اس میں محل شاہد کیا ہے؟ حدیث میں جو مذکورہ اسمیل ہے نا، جس کو ذکر کیا گیا ریح لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ عبادت کے جو آثار ہوتے ہیں نا، ان کو مٹانا نہیں چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ عبادت کے جو علامات اور نشانات ہوتے ہیں ان کو مٹانا نہیں چاہیے۔ مثلا شہید کو غسل دینے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حکم ہے کہ اس کو اسی طرح ہی خون کے اندر ہی، انہی کپڑوں کے اندر اس کو دفن کیا جائے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جب شہید قیامت کو اٹھایا جائے گا تو اس کے خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو کستوری اور عنبر کی ہوگی، حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے شہید کو اسی کپڑوں میں، اسی خون میں دفن کرنے کا حکم ہے تاکہ قیامت کو اسی حال میں اٹھے، اسی حال میں اٹھے۔ اور یہ ایک عبادت ہے، جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت کے اثر کو ختم نہ کرنے کی وجہ سے اصل میں یہ حکم دیا گیا اس کے غسل نہ دیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے قیاس کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی عبادت کا اثر ہے، منہ سے اسمیل کا آنا، روزے کی وجہ سے، روزے دار کے منہ سے آنا، یہ گویا کہ عبادت کے اثر کو ختم کرنا ہے اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو۔ لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کے اندر اس کو شہید کے خون پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے اس کو دھونا جائز نہیں، اس کو غسل دینا جائز نہیں، اس کے کپڑوں کو اتارنا جائز نہیں ہے، ایسے وہ کہتے ہیں کہ روزے دار کا مسواک کرنا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے وہ جو عبادت کا اثر اس کے منہ کے اندر سے نکل رہا ہے جو اللہ کو محبوب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ انہوں نے روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے اس کو قیاس کیا شہید کے خون پر، لیکن یہ آیا دلیل درست ہے یا نہیں، اس کا ہم آخر میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تیسرا قول یہ کہ روزے کی حالت میں رطب یعنی تر مسواک کرنا مطلقاً مکروہ ہے، کسی وقت بھی کرنا جائز نہیں، یعنی تازہ مسواک ہے تو اس کو کسی وقت بھی نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں، ہاں اگر خشک ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت امام مالک کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی وقت میں بھی روزے دار کے لیے یہ مسواک کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صبح کے وقت جائز ہے اور آخری وقت میں جائز نہیں، بلکہ مکروہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح کیا کرو، یعنی اسباغ وضو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تمام اعضائے وضو تک پانی کو اچھی طرح پہنچانا، مل مل کر دھونا، اصل میں یہ ہے اسباغ وضو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور جب ناک میں پانی کھینچو تو مبالغہ کرو، یعنی زیادہ زور سے کھینچو،
इल्ला अन तकूना साइमन, अगर रोजे की हालत में हो तो फिर मुबालगा नहीं करना, मतलब फिर जोर से नहीं खींचना, बस सिर्फ ये कि नाक के अंदर पानी जाए, ऊपर ना जाए, हलक में उतरने का खदशा और डर है। और ये हदीस सुनन नबी दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा में, और हदीस सही है। और इस हदीस के अंदर उन्होंने गोया के कुल्ली पर, नाक में पानी खींचने पर कयास किया है। कहते हैं जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नाक में पानी खींचने में मुबालगा करने से रोजेदार को मना किया है, ऐसे ही मिसवाक करना भी मना है, क्योंकि उसकी तरी वगैरह, उसकी रतूबत वगैरह जो है असर वो हलक के अंदर उतर सकता है। तो ये गोया कि उन्होंने यहाँ भी कयास है, इन लोगों का भी कयास दलील है। तो गोया कि इमाम मालिक ने कयास किया है मिसवाक करने को नाक में ज्यादा ऊपर पानी ले जाने पर। अब हमारे सामने अक़वाल मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं, तो राजे कौल क्या है, वल्लाहु आलम, मिसवाक करना हर हाल में सुन्नत है, क्योंकि जिन अहादीस में, अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा जवाबात, क्योंकि जिन अहादीस में मिसवाक करने की तरगीब दिलाई गई है उनमें कोई कैद नहीं लगाई गई कि रोजेदार हो या गैर रोजेदार हो, लिहाजा आम को उसकी असल पर ही बाकी रखा जाएगा यहाँ तक कि उसे खास करने की कोई दलील आ जाए। लेकिन किसी सही हदीस में अल्लाह के नबी के कौल से, आपके फेल से या सहाबाई किराम से भी ये मरवी नहीं है, मनकूल नहीं है कि वो रोजेदार के लिए मिसवाक करने को जायज नहीं समझते थे या मकरूह समझते थे या इसे रोकते थे। और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला, अल्लामा इब्ने उसैमीन, उनका भी यही मौक़िफ़ है। मुखालिफिन का उन्होंने जवाब ये दिया है कि रोजेदार के मुंह से निकलने वाली जो बू होती है शहीद के खून पर, उसको क्यास करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शहीद के खून और जख्मों को तो इसी हालत में छोड़ देने का हुक्म हदीस में आ गया है, लेकिन ये कहाँ आया कि तुम मिसवाक ना करो रोजे की हालत में। और इसकी वजह ये बताई गई कि क़यामत के दिन जब शहीद उठाया जाएगा तो उसके खून का रंग तो खून वाला होगा, लेकिन उसकी बू मिस्क और कस्तूरी वाली होगी। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये कि जवाल की कैद लगाना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये बू तो मैदा खाली होने के सबब जवाल से कबल भी जाहिर हो सकती है। यानी ये कह देना कि चूंकि जवाल तक तो मैदा ठीक रहता है, ये बू नहीं आती है, आखिरी दिन में आती है, तो ये पहले भी तो आ सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो लिहाजा इस एतबार से ये कैद लगाना भी दुरुस्त नहीं है। तीसरा ये है कि मुशाहिदे से ये पता चलता है कि बाद लोगों के मैदे से ये बू आती ही नहीं, बाद लोगों के मैदे से ये बू आती नहीं, क्योंकि या तो उनका मैदा बिल्कुल साफ होता है या फिर वो खाना जल्द हजम नहीं कर पाते। तो जब इल्लत ही ना रही तो मालूल कहाँ से होगा। यानी फिर जिन लोगों के मैदे से आती ही नहीं उनको फिर आप क्या कहेंगे, मिसवाक कर लो। यानी कोई कायदा नहीं है हमारे पास कि जिस वजह से हम ये हम जो है वो पाबंदियां लगा दें कि ज़वाल से पहले कर सकते हैं, ज़वाल के बाद नहीं कर सकते, स्मेल आए तो फिर जो है वो नहीं करनी चाहिए, ना आए तो फिर करनी चाहिए। इसके लिए वो हमारे पास कोई ज़ाब्ता नहीं है। इस वजह से चूंकि हदीस के अंदर वो ज़ाब्ता बयान नहीं हुआ तो हम अपनी तरफ से कैसे बना सकते हैं। और बाज़ उलमा ने यह भी जवाब दिया है कि मिसवाक रोजेदार के मुंह से आने वाली बू को ज़ायल नहीं करती, क्योंकि वो बू मैदे से आ रही होती है, वो मुंह से नहीं आ रही होती। मुंह की स्मेल तो इंसान जो मिसवाक नहीं करता, जो टूथपेस्ट वगैरह, इस बुरश वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, उसके मुंह से तो हर वक्त आती रहती है। लेकिन ये वो स्मेल और बू है जो अल्लाह को पसंद है, ये मैदे से निकलती है। और वो मैदा अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के हुक्म की तामील करने की वजह से खाली रहता है। तो जब वो खाली रहता है तो उसके अंदर से ये बू जो है वो जाहिर होकर मुंह तक आती है, ना कि मुंह वाली बू अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला को वो बू पसंद है जो मैदे के अंदर से निकलकर हलक से बाहर मुंह से निकलती है। तो मिसवाक करने से उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैदे से आ रही है। मिसवाक करने से तो जो मुंह की स्मेल वो खत्म होती है, और ये अल्लाह को मतलब ये एक इबादत है। जैसे नबी करीम ने फरमाया कि मथहरतुल लिलफमी मरदातुल लिरब, मिसवाक मुंह को पाक करने का आला है और अल्लाह की रजा का जरिया और खुशनुदी का जरिया है। तो लिहाजा ये भी जो ये जबरदस्त जवाब है इसके लिए कि ये जो बू आती है ये मैदे से आती है, ना कि मुंह से आती है। मुंह से तो बाद लोगों के हर वक्त आती रहती है। ये मसला था। मिसवाक से मुतालिक एक और मसला है, और ये सवाल मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप देंगे। सवाल ये है कि क्या दांतों का माजून या पेस्ट वगैरह मिसवाक के कायम मुकाम हो सकता है। यानी अगर कोई सिर्फ हमेशा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता रहता है या बुरश वगैरह इस्तेमाल करता रहता है, मिसवाक ताज़ा इस्तेमाल नहीं करता, क्या उसको अजर मिलेगा। जी बताइए, कौन आप में से बताएगा। नहीं शेख। सबका एक मौकफ है। बताइए आप, आयशा आप बताइए। मुझे तो क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मकसद तो सफाई है, तो सफाई तो पेस्ट और टूथब्रश से भी हो जाती है, तो मुझे तो लगता है सवाब मिलेगा, क्योंकि हमने तहारत हासिल करनी है। ठीक है, और कोई। हाँ नूरे हिरा। सर मिसवाक का कायम मकाम नहीं हो सकती है। आपका आदमी फैसला है, यानी आपका फतवा ये है कि हो नहीं सकती कायम मुकाम कभी भी।
نہیں سر، میرا خیال سے ایسا نہیں ہے. چلیے اور کوئی. ہم نے آغاز میں یہ پڑھا تھا کہ شریعت جو ہے، شریعت اسلامی شریعت جو ہے، ہمارا دین جو ہے، اور ہمارے جو مطلب کہ فقہ کے قواعد اور اصول ہیں، یہ تا قیامت پیش آنے والے مسائل کا ان کے اندر حل موجود ہے، اور فقہاء اس کا حل بتاتے ہیں. ایسے قواعد اور اصول وضع کیے گئے ہیں جن قواعد اور اصولوں کی روشنی میں ہم ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل کتاب و سنت سے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں امت کے سامنے. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مخصوص حالات کے لیے تھی، مخصوص لوگوں کے لیے تھی، مخصوص علاقے کے لیے تھی، یہ باطل نظریہ ہے اور یہ سب سے بڑا فریب ہے. شریعت قیامت تک تمام لوگوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور تمام قسم کے لوگوں کے لیے اور ہر دور کے لیے کارآمد ہے. چلیے جی، ہاں آپ کے پاس کوئی نیا جواب ہے ثنا خان؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، سر بتائیے. اس میں طہارت کا ثواب تو میرے نزدیک ہوگا، لیکن جو سنت کا مسواک کرنا، کیونکہ ایک سنت بھی ہے، تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن طہارت کا ثواب ملے گا، کیونکہ معجون استعمال کرے یا صابن استعمال کر کے جیسے نہا کے یا پاک صاف تو ہو رہا ہے انسان، بدبو کو تو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے کم سے کم. ٹھیک ہے، یکفی ثنا خان. دیکھیے اس مسئلے کو فقہاء نے بہت پہلے ڈسکس کیا ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی انگلی پر کپڑا لگا کر منہ میں مارتا ہے اپنے دانتوں پر تو کیا اس کو اجر ملے گا، یعنی کیا وہ مسواک کی سنت پہ عمل کر لے گا. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑی زبردست بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انگلی سے کوئی منہ کی صفائی کرے یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ برش سے استعمال کرے یا معجون استعمال کرے، کوئی بھی چیز، جس قدر اس چیز سے دانتوں کی، منہ کی نظافت زیادہ ہوگی اس قدر وہ سنت کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی آپ اگر انگلی سے صاف کرتے ہیں، یا جیسے فقہاء نے مسئلہ ذکر کیا کہ انگلی پہ کپڑا اگر کوئی لگا کے کرتا ہے، اب صاف ظاہر اس سے بھی نظافت خالی انگلی کی بنسبت زیادہ ہوگی. اسی طرح اگر آپ انگلی پہ معجون وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس سے عام کی بنسبت زیادہ ہوگی. اور اگر آپ اس کو برش پہ استعمال کرتے ہیں، وہی جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ مطلب استعمال کرتے ہیں، یہ معجونے وغیرہ، تو یہ جس قدر نظافت زیادہ ہوگی اس قدر ہی اجر و ثواب ملے گا. تو اجر و ثواب ہے، لیکن بقدر نظافت اجر و ثواب ملے گا. جو چیز جس قدر زیادہ نظافت کرنے والی ہے اس قدر اس کا اجر و ثواب ہوگا. اس دور کے اندر چونکہ یہ چیزیں مہیا نہیں تھی، میسر نہیں تھی، لیکن اگر آج ہمارے زمانے کے اندر، کیونکہ اصل تو منہ کی طہارت ہے، لہٰذا جس چیز سے بھی منہ کی طہارت حاصل ہو وہ، لیکن البتہ یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ مطلب ایک فطرتی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے. اس کے اندر فوائد بے شمار ہیں، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے جو ہے وہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس سے میں نے نقل کیے تھے کہ انہوں نے بے شمار اس کے فوائد بتائے. یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ قدرتی ایک چیز ہے. باقی جو معجونیں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معجونیں وغیرہ جو ہیں یہ وہ مسواک کا کام نہیں کرتی، ان کا ایک الگ اپنا کام ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی صفائی موجود ہے. تو اگر انسان دونوں چیزیں ہی مطلب کہ جمع کر لے تو یہ تو جیسے کہتے ہیں پانچوں ہی گھی میں ہے، نور علی الدرب، نور پر نور ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے، ایک وقت میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ وہ مسواک بھی استعمال کر لیتا ہے اگر میسر ہو تو، یا کبھی مسواک کر لیتا ہے کبھی وہ کر لیتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ بہتر ہے اگر دونوں چیزوں کو جمع کر لے گا. بہرحال بقدر نظافت اجر ملتا ہے، بقدر نظافت اجر ملتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے ہتھیلیوں اور سر کے علاوہ دیگر اعضائے وضو کا دو یا تین بار دھونا، دو یا تین بار اعضائے وضو کا ہتھیلیوں اور سر کے علاوہ دیگر اعضاء جو ہیں آپ جانتے ہیں اس میں چہرہ ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، یہ ساری چیزیں، ان کو ایک بار دھونا تو واجب ہے بالاتفاق. اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایک بار اعضائے وضو کا دھونا یہ تو واجب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فعل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے داڑھی کو دھونے کے حوالے سے داڑھی کی اقسام ہم نے ذکر کی تھی. تو ہم نے مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بار بھی وضو فرمایا ہے، اپنے اعضائے وضو کو ایک بار بھی دھویا ہے، اور یہ کم از کم حد ہے، اس سے کوئی حد کم نہیں، ایک بار. لیکن 2 بار 3 بار دھونا مستحب اور سنت ہے. واجبات وضو میں بے شمار احادیث گزر چکی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم اعضائے وضو کو 3 بار 3 بار 2 بار 1 بار بھی دھویا کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 1 بار دھونا واجب ہے، اور 2 یا 3 بار دھونا سنت اور افضل ہے. چوتھی سنت وضو کی سنتوں میں سے گنی داڑھی کا خلال کرنا، گنی داڑھی کا
اگر داڑھی گنی ہے بری ہوئی ہے تو اس کا خلال کرنا انگلیوں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ گیلا کر کے پیچھے کی طرف سے آگے لے کر آنا، یہ خلال ہے۔ حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخل لحیتہ، نبی کریم علیہ السلام اپنی داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے۔ کانا استمرار کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کام ایک دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ نہیں، بلکہ کئی دفعہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس مسئلے کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے داڑھی کی 3 اقسام ذکر کی تھیں، ان میں ہر ایک قسم کا حکم الگ ہے، مختلف ہے دوسرے سے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی پانی زیادہ استعمال کرنا، اگر کلی کر رہے ہیں تو پانی کو زور زور سے منہ کے اندر گھمانا، یہ مبالغہ ہے، اور اگر ناک میں پانی کھینچ رہے ہیں تو زیادہ اوپر تک کھینچنا، یہ مبالغہ ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا اس کا اور ترغیب دلائی ہے۔ تو اللہ کہ انسان روزے کی حالت میں ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کلی میں مبالغہ کرنے سے مراد یہ کہ آدمی پانی کو منہ میں اتنی زور سے حرکت دے حتیٰ کہ وہ منہ کے ہر حصے تک پہنچ جائے۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی پانی کو ناک میں اس قدر زور سے اوپر کی طرف کھینچے کہ وہ پانی ناک کی جڑ یا اصل تک پہنچ جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہم اس کی تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو انگلیوں کے درمیان کے جو خلا ہیں، اگر ان میں کسی کے خشک رہ جانے کا ڈر ہو یا پانی قلیل مقدار میں ہو، پانی کی قلت ہو، تو پھر خلال کرنا واجب ہے، اور اگر پانی وافر مقدار میں ہو اور کسی حصے کا خشک رہنے کا امکان نہ ہو تو اس صورت کے اندر سنت ہے۔ تو لہٰذا یہاں وہ صورت مقصود ہے جہاں پانی وافر مقدار میں ہو اور انگلیوں کے درمیان کے جو پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جو خلال ہیں ان میں خشک رہنے کا ڈر بھی نہ ہو۔ نمبر 7 یعنی 7ویں سنت، اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے دائیں عضو سے آغاز کرنا۔ یہ سنت ہے لیکن واجب نہیں، سنت ہے لیکن واجب نہیں۔ اگر ایک بندہ پہلے بایاں بازو دھو لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن ہم کہیں گے افضل یہ ہے کہ دائیں سے آغاز کرے، دائیں سے آغاز کرے۔ یہاں یعنی اعضائے وضو سے مراد 4 اعضاء ہیں، کیونکہ سر کے اندر تو ترتیب نہیں ہے، سر کے اندر تو وہ جیسے طریقہ ہے اللہ کے نبی سے، وہ وہی شروع سے بالوں کے اگنے کے آغاز سے لے کر پیچھے تک لے کے جائے گا اور پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے گا، جیسے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں صرف 4 اعضاء مراد ہیں، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، کیونکہ ان کے اندر ہی دایاں اور بایاں ہو سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھی دائیں جانب، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، اور تمام طہارت کے جو کام ہیں یعنی اچھے کام ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ دائیں جہت اور دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، تاکہ قمیض پہننا ہے تو سب سے پہلے دائیں جو بازو ہے اس کو داخل کرنا ہے، شلوار پہننی ہے تو سب سے پہلے دائیں ٹانگ کو داخل کرنا ہے، جوتا پہننا ہے تو سب سے پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے، اتارتے ہوئے جو ہے وہ بایاں اتارنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے دایاں قدم آگے رکھنا چونکہ برکت کی جگہ ہے، نکلنا ہے تو چونکہ بازار میں نکل رہے ہیں آپ، یہ بری جگہ ہے تو سب سے پہلے اپنے بائیں قدم کو آگے رکھنا ہے، جیسے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں آگے رکھنا ہے۔ یہ مختلف اس کی تفصیل اور ڈیٹیل انشاءاللہ اگر آگے حدیث یہ کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ذکر کریں گے، کہاں کہاں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ وضو کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ، کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی وضو کرتا بس اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس بات کے ساتھ تمام اعضاء کو مکمل دھوتا ہے وضو کے، ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کھول دیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے اندر اس دعا کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ انسان اگر اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کو، اس سے حدیث کے اندر یہ پتہ چلتا ہے جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں۔ 9ویں سنت وضو کی سنتوں سے متعلق وہ یہ ہے، بعض علماء نے اعضائے وضو کو مل کر دھونے کو بھی وضو کی سنتوں میں شمار کیا ہے، یعنی جو اعضائے وضو ہیں ان کو مل کر دھونا، ایک تو ہے پانی پہنچانا صرف، لیکن ان کو ملنا ساتھ، بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے، چونکہ مقصود جو ہے وہ اعضائے وضو تک پانی کا پہنچانا ہے،
اور اس کے اندر جو ہے وہ ملنا یہ شرط نہیں، لازم نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی ملتا ہے تو یہ سنت ہے، چونکہ مقصود طہارت مکمل طور پہ اور ہر حصے پر پانی کا پہنچنا ہے اعضائے وضو میں سے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوران وضو گفتگو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کلام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس دلیل کے اندر یا کوئی روایت جس کے اندر دوران وضو گفتگو کرنے سے روکا گیا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ انسان وضو کرتے ہوئے اگر بعض فقہا نے اس میں کوئی کلام کی ہے کہ یعنی اس کو مکروہ سمجھا ہے، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں انسان گفتگو میں مشغول نہ ہو جائے اور اعضائے وضو خشک نہ رہ جائیں، یا ہو سکتا ہے بھول نہ جائے، مطلب جب گفتگو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی عضو بھول جائے، اس کو دھونا بھول جائے، پانی پہنچانا بھول جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی حصہ خشک رہنے کا ڈر ہو، تو اس وجہ سے اس کو چاہیے پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ اعضائے وضو اور وضو کے اندر مشغول رہے۔ لیکن کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس دلیل کے اندر دوران وضو گفتگو کرنے سے روکا گیا ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی ضروری بات انسان کرنا چاہتا ہے، یا مطلب کوئی ایمرجنسی فون ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو انسان گفتگو کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں تک وضو کی سنتوں کے حوالے سے ہمارا موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور نیا موضوع جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نواقض وضو کا۔ نواقض وضو کا موضوع نیا ہے، اس کو ہم شروع کرتے ہیں چونکہ ابھی تک ٹائم ہے، اور کوشش کرتے ہیں ہم جتنا زیادہ اس کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے نواقض کی تعریف۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسب سابق ہم ہر نئی اصطلاح کی تعریف کریں گے، لغوی اعتبار سے بھی، اصطلاحی اعتبار سے بھی اس کی ڈیفینیشن کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے موضوعات میں داخل ہوں گے۔ تو نواقض کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی اعتبار سے کیا تعریف ہے، اصطلاحی اس کی قرآن کریم میں مثالیں کیا ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم پڑھیں۔ تو نواقض جو ہے یہ ناقض کی جمع ہے، اور ناقض جو ہے یہ باب ناقض ینقض سے اسم فاعل ہے۔ جیسے کہتے ہیں ناقض ینقض فہو ناقض و منقوض، ناقض توڑنے والا اور منقوض جس کو توڑا جائے۔ تو مراد یہاں تو ناقض ینقض اسم فاعل جس کا معنی ہے کسی چیز کا توڑنا یا کھولنا، اور محسوسات اور غیر محسوسات دونوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کھولنا جو ہوتا ہے نا، توڑنا، یہ محسوسات میں بھی ہوتا ہے، غیر محسوسات میں بھی ہوتا ہے۔ محسوسات میں توڑنے اور کھولنے کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نحل میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور نہ اس عورت کی طرح ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، اور یہ مثال دور کی ہے۔ یہ مثال جو ہے یہ دور کی ہے کہ ایک انسان ایسی دلیلیں لے کر آتا ہے، ایسی حجتیں لے کر آتا ہے کہ جو پورا گھومنے کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پورا گھوم لے انسان کو نتیجہ ہی نہیں۔ تو مطلب اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ساری رات سوت کاٹتی رہی چرخے پر، سوت کاٹ کاٹ کے صبح اس نے سارا خود توڑ کے رکھ دیا، کو فائدہ ہوا اس کو ساری رات سوت کاٹنے کا۔ تو یہ حصی ہے، یعنی جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں اس کے اندر نقض کا معنی پایا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر حصی نقض کی بھی مثال ہے، محسوسات کی بھی اور غیر محسوسات کی بھی۔ یعنی نقض جو توڑنا ہوتا ہے یہ محسوس کی جانے والی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، اور غیر محسوسات یعنی مانوی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے نجاست کی بات کی تھی نا، نجاست حصی اور نجاست مانوی اور حکمی، یہ بالکل وہی مسئلہ ہے۔ یعنی نقض بھی ہوتا ہے چیزوں کے اندر، تو یہاں نقض حصی ہے، یعنی سود کو اس نے توڑ دیا تو سود کا توڑ دینا یہ حصی ہے۔ غیر محسوسات میں نقض کی کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا عہد نظر آتا ہے ہمیں؟ ہاں جی نہیں سر، نہیں شیخ۔ تو گویا کہ یہ غیر محسوس ہے، لیکن نقض موجود ہے نا اس کے اندر، توڑنے کا معنی موجود ہے۔ تو یہ لغوی وضاحت کر رہے تھے ہم۔ تو یہاں نقض حصی یا مانوی عہد کو توڑنے میں استعمال ہوا ہے، یا اس کو حصی آپ کہیں غیر حصی، ٹھیک ہے، موجود ہے۔ غیر حصی یعنی مانوی چیز کو توڑنے میں استعمال ہوا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں نواقض وضو سے کیا مراد ہے؟ فقہا کی اصطلاح میں نواقض وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے یا فاسد یا باطل کر دینے والی، یعنی جن سے وضو فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، باطل ہو جائے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی، ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ۔ کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ مختلف فیہ ہیں۔ متفق علیہ کا مطلب جو کتاب و سنت سے محفوظ ہیں اور ان کے ناقض ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے ناقض وضو ہونے میں اختلاف ہے۔ تو ہم اس ترتیب سے پڑھیں گے، سب سے پہلے جن پر سب کا اتفاق ہے
کہ وہ واقعہ ہی وضو کو توڑ دیتی ہیں ان چیزوں کو پڑھیں گے، پھر جن میں اختلاف ہے ان کو پڑھیں گے، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور اس میں بڑے دلچسپ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیے جی، سب سے پہلے متفق علیہ، مختلف فیہا یعنی جنہیں علماء کرام نے اپنے اجتہادات سے کتاب و سنت سے اخذ کر کے بیان کیا ہے، اور ان کے نواقض وضو ہونے میں اختلاف ہے، انہیں کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے وہ لے لیے جائیں گے، اور جو مطابق نہیں ہوں گے انہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ تو پہلی جو قسم ہے متفق علیہ، یعنی وہ نواقض وضو جن میں اتفاق ہے۔ سب سے پہلے سبیلین، دونوں شرم گاہوں سے کسی معتاد چیز کا نکلنا، دونوں شرم گاہوں سے کسی معتاد چیز کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ یہ نکلنے والی معتاد چیز یا تو نجس ہوگی جیسا کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا ہے، مزی ہے، ودی ہے، خون وغیرہ ہے، یا پھر پاک ہوگی جیسا کہ منی ہے، اور اس کی ہم وضاحت پہلے کر چکے ہیں، منی کے احکامات اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی معتاد کا مطلب جو حسب عادت نکلتی ہیں، وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عادت کے خلاف نکلتی ہیں، یعنی عادتاً وہ چیز نہیں نکلتی شرمگاہ سے لیکن نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں غیر معتاد۔ اور معتاد کا مطلب جو عادت کے مطابق ہو، جیسے یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، پیشاب، پخانہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ عادتاً نکلتی ہیں ہر انسان کی، مطلب کہ یہ ایک حاجت اور قضاء حاجت میں آتی ہیں۔ تو لیکن کچھ ایسی چیزیں جو غیر معتاد ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کو ذکر کیا جائے گا آگے۔ تو یہاں مراد معتاد چیزیں ہیں، وہ نجس ہیں یا پاک ہیں، باقی ساری چیزیں نجس ہیں، لیکن جو منی ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ناقض وضو ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو تو وضو کرے، یعنی تم وضو کرو، یہ آیت وضو سے آگے ذکر ہو رہا ہے آخر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ قضاء حاجت کو تو وضو کرو۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تھے، یأمرنا ہمیں حکم دیتے، اذا کننا سفرن جب ہم سفر میں ہوں یا مسافر ہوں، یہ مسافر کی جمع ہے سفرن، یہ مسافر کی جمع سفرن، یعنی جب ہم مسافر ہوں، اللہ ننزع خفافنا، نہ اتاریں اپنے موزے، ثلاثت ایام 3 دن، ولیالیہن اور ان کی راتیں، الا من جنابت مگر اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر اتار دیں اور غسل کریں، ولکن من غائط و بول و نوم، لیکن قضاء حاجت سے، پیشاب سے اور نیند سے نہ اتاریں، یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا تھا اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزے اتارے جائیں گے، جرابیں وغیرہ، لیکن اگر قضاء حاجت کرنی ہو، پیشاب وغیرہ کرنا ہو یا نیند آ جائے تو اس سے موزے اتارنا ضروری نہیں، ان پہ مسح بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسے امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ سے پیشاب کا خارج ہونا اور نیند ناقض وضو میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب ہوا کا خارج ہونا ناقض وضو ہے کہ نہیں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، کوئی چیز پائے، فاشکل علیہ، تو اس پر مشکل ہو جائے یہ فیصلہ کرنا، اخرج منہ شیء، کیا اس سے کچھ نکلا ہے، ام لا، یا نہیں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے اس حالت میں، فلا یخرجن من المسجد، اسے چاہیے نہ نکلے وہ مسجد سے، یعنی نماز نہ توڑے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، حتیٰ کہ وہ آواز سن لے یا اس کی اسمیل پا لے، اس کی بدبو محسوس کر لے۔ اب بتائیے مجھے اس حدیث کے اندر صوت، آواز کا ذکر ہے اور اسمیل کا ہے، تو کیا یہ دونوں چیزوں سے ہی پتہ چلے گا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے ان کہ دونوں یعنی غالباً یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہوا کے نکلنے کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے، یہ غالباً ہے، وگرنہ اگر بندے کو یقین ہو جائے لیکن اس کو مطلب کہ آواز اور یہ چیزیں دونوں نہ پائی جائیں تو وہ ناقض وضو ہے، لیکن غالباً یہ ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو گڑبڑ محسوس ہو پیٹ کے اندر، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ واقعی ہوا خارج ہوگی تو پھر آواز نہ بھی آئے تو ہوا خارج ہوگی۔ یہ اشکال کی بات ہو رہی، جب اشکال ہو تو اللہ کے نبی نے قاعدہ بتایا ہے، وگرنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس ہوا خارج ہو جائے اور وہ کہے مجھے تو آواز ہی نہیں آئی یا اسمیل ہی نہیں آئی لہٰذا میں نماز جاری رکھوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہے چاہے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس وقت جب انسان کو شک ہو تو پھر یہ 2 علامات بتائی گئی جو کہ غالباً جن سے پتہ چلتا ہے، وگرنہ اگر یقین ہے تو پھر ان چیزوں کو دیکھا نہیں جائے گا، یہ اشکال کے وقت جب شک ہو تو۔ اور اس حدیث کے اندر علماء نے ایک بڑا زبردست قاعدہ اخذ کیا ہے اس حدیث سے، اصول فقہ میں، قواعد فقہیہ میں، اور قاعدہ وہ کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک، الیقین
لا یزول بشک، کہ شک یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. اب آپ کا وضو ہے، یہ اصل یقین ہے، لیکن شک کیا ہوا کہ آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور آپ کو شک لگا کہ شاید وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں. اب اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ یقین کو نہ چھوڑو، وہ تمہارا وضو ہے، وضو تمہارا ہے. ہاں اگر تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ تمہاری ہوا خارج ہوئی ہے تو تب تم پہلے یقین کو چھوڑو اور وہ وضو ہے، اصل تمہارا وضو ہے. اب اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، اگر ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ جی اصل یہ کہ اللہ نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں، تم بتاؤ کہ اللہ ہے، تم بتاؤ کہ اللہ. ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ اللہ ہے، اصل یہ ہے، تم دلیل لے کر آؤ کہ اللہ نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسے جیسے سورج کھڑا ہو سامنے اور کوئی بندہ کہے کہ دلیل دو کہ سورج ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ سورج سے بھی زیادہ نمایاں اور عیاں ہے کائنات کے سامنے. ہر ذی شعور اور ہر صاحب عقل، بلکہ پاگل بھی اس کو سمجھتا ہے. تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ اللہ موجود ہے کائنات میں. یہ شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل یہ کہ اللہ نہیں، تم بتاؤ اللہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے، اصل تو یہ کہ اللہ موجود ہے. دنیا کا اکثر حصہ اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ ہے. 90% سے زیادہ لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل اور ازل سے رہے ہیں. لیکن یہ ایک شبہ ہے. اب اس شبے کی وجہ سے وہ بندہ آ کر چپ کر کے کہہ دیتا ہے جی اللہ نہیں ہے، تم بتاؤ کہ اللہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ کہ اللہ ہے، تم بتاؤ کہ نہیں ہے، دلیل تم لے کر آؤ. یہ ساری کائنات، مخلوق، یہ سب کچھ، یہ جیسے وہ بدو سے پوچھا گیا تھا، اس نے کہا کہ قدموں کے نشانات سے چلنے والے کا اندازہ ہوتا ہے اور مینگنی سے پتہ چلتا ہے یہاں اونٹ گزرا ہے. یہ سارے نشانات اور علامات بتاتی ہیں کہ کائنات یعنی یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. تم بتاؤ کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع، ہمارا موضوع نہیں ہے. تو مقصد یہ تھا کہ کسی علماء نے، فقہاء نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی معتاد چیز شرمگاہ سے نکلتی ہے تو یہ ناقض وضو ہے. جن میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں اور باقی چیزیں اس پر جو ہے وہ کیا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ سے ہوا کا خارج ہونا بھی ناقض وضو ہے. مسئلہ یہاں یہ کہ کیا شرمگاہ سے کسی غیر معتاد چیز کا نکلنا ناقض وضو ہے؟ اس میں فقہاء کے دو قول ہیں. بعض نے کہا کہ شرمگاہ سے کسی غیر معتاد چیز کا نکلنا ناقض وضو ہے، جیسا کہ پتھری یا کیڑا وغیرہ، اور بعض نے کہا کہ ناقض وضو نہیں ہے. لیکن راجح یہی ہے کہ اگر اس کی نکلنے والی چیز کے ساتھ، یعنی اگر اس نکلنے والی چیز کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہو تو وہ ناقض وضو ہے، بصورت دیگر نہیں، بصورت دیگر نہیں. لیکن عموماً آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو اس کے ساتھ نجاست بھی نکلتی ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ غیر معتاد کا مطلب جو عادتاً چیزیں نہیں نکلتی، جو عادتاً نہیں یعنی غیر عادت سے ہٹ کر چیزیں نکلتی ہیں. اگر ایسا کسی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ کون سا روزانہ ہوتا ہے. اگر کبھی مطلب کہ بائی چانس اگر ایسا ہو جاتا ہے، مطلب کسی کو اگر پتھری ہوتی ہے آپ جانتے ہیں تو وہ بھی بسا اوقات پیشاب کے ساتھ عموماً نکلتی ہیں، لیکن ایسے بغیر پیشاب کے میرے خیال میں بہت کم نکلتی ہے. لیکن یہ مسئلہ فقہاء نے ڈسکس کیا ہے. بہرحال اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، راجح بات یہی ہے، کیونکہ جب بھی وہ نکلے گی ساتھ نجاست تو ہوگی اس کے. شرمگاہ سے بواسیر کا خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چونکہ یہ غیر معتاد ہے، غیر معتاد کا مطلب عادتاً ہر بندے کو بواسیر نہیں ہوتی، اس کا مطلب جس کو یہ بیماری ہو تو اس وجہ سے اس کے ناقض وضو ہونے میں اختلاف ہے. اور اس میں راجح یہی ہے کہ اگر وہ خون شرمگاہ کے باعث سے بننے والے زخموں اور دائروں سے خارج ہو تو ناقض وضو نہیں. یعنی آپ جانتے ہیں بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بواسیر ایسی ہوتی ہے جس کے زخم اندر ہوتے ہیں انسان کی شرمگاہ کے اندر والی سائڈ پہ، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو شرمگاہ سے باہر ہوتے ہیں. تو اگر تو باہر والے زخموں سے نکلتا ہے خون تو یہ ناقض وضو نہیں، اور اگر اندر سے نکل رہا ہے تو یہ ناقض وضو ہے. جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز شرمگاہ سے اگر نکلتی ہے تو خون بھی اس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، تو اس صورت میں وہ ناقض وضو ہے. اگر شرمگاہ کے اندر سے خارج ہو تو ناقض وضو ہے، کیونکہ اس وقت وہ استحاضہ کے خون کے حکم میں ہے اور اس طرح اس کے ساتھ نجاست کے نکلنے کا بھی غالب امکان ہے، لہذا یہ ناقض وضو ہے. آگے عارضہ جنون کا لاحق ہونا اور غشی طاری ہونا دیگر ناقض وضو ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.